جب انگریزوں کی حکومت بنگال کے اندر آ گئی، بنگال پر قبضہ کر لیا، تو بنگال کے قریب کون سا شہر ہے؟ کرناٹک، بنگلور، میسور۔ تو میسور کے اندر دوسرا بادشاہ کون ہے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بادشاہ ہے۔ نواب سراج الدولہ کے بعد یہ دوسرے بادشاہ ہیں جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب انگریز نے بنگال کے اوپر تو حکومت کر لی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پوری ہندوستان پر قبضہ کرے گا، پوری ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ تو لہٰذا قسم کھائی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں اس انگریز کو ہندوستان پر حکومت نہیں کرنے دوں گا۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ، ان کے والد کا نام ہے حیدر علی خان، اور ٹیپو سلطان کا خود کا نام ہے فتح علی خان، انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر 3 جنگیں انگریزوں سے کی اور تینوں جنگ جیت گیا۔ پہلی جنگ کی سن 1767 کے اندر، دوسری جنگ سن 1780 کے اندر، اور تیسری جنگ سن 1786 کے اندر۔ یہ 3 جنگ کی، لیکن انگریز ان تینوں جنگ میں ہار گیا۔ اب انگریز بھی پریشان ہوا، کیا کریں، کس طرح جیتیں؟ تو ٹیپو سلطان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تیسری جنگ کے بعد۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بن گئے۔ تو جب انگریز نے یہ سوچا کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے، 3 جنگ کر لی لیکن جیتے نہیں ہیں، تو ٹیپو سلطان کے ایک وزیر تھے میر صادق۔ تو انگریزوں نے جس طرح نواب سراج الدولہ کو مارنے کے لیے میر جعفر کا استعمال کیا، اسی طرح ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے میر صادق کو خریدا، اور میر صادق کو خرید کر کے کہا کہ اگر ہم نے ٹیپو سلطان کو مار دیا تو اگلی حکومت میسور پر تیری ہوگی۔ جس طرح وہ میر جعفر نے غداری کی، اسی طرح یہاں پر میر صادق نے بھی غداری کی، اور میر صادق نے جہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے، اس ظالم نے، میر صادق نے انگریزوں کو اس کا پتہ دے دیا۔ انگریز سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے، اور 4 مئی سن 1799 کے اندر سری رنگا پٹنم کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے قتل کر دیا، انگریزوں نے شہید کر دیا۔ آج وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی اس قربانی کو یاد نہیں کیا جاتا، جن کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غدار بتایا جاتا ہے، تو جس دن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، کسی مندر کے اندر بھی ہندوؤں نے چراغ نہیں جلایا، مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کی رونے کی آواز آ رہی تھی ہر گلی کے اندر سے۔ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو لاشوں کے اندر دبے ہوئے تھے، جب ان کی لاشوں کو ہٹایا گیا تو ان کو، مسلمان تھوڑے تھے، یہ اکثر ہندو تھے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اگر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ غدار ہوتے، ملک کے دشمن ہوتے، کیا ہندو غیر مسلم ان کی فوج میں شامل ہوتے کیا؟ تو راجہ خان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہتھیار ڈال دیں، انگریزوں سے صلح کر لیں، کیونکہ ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے، لہذا ہتھیار ڈال دیں، صلح کر لیں۔ تو اس وقت انہوں نے وہ جملہ کہا جو آپ سب کو یاد ہے، اس وقت انہوں نے کہا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، کہ میں گیدڑ کی طرح غلامی نہیں کروں گا انگریزوں کی، میں شیر کی طرح مر جاؤں گا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن میں گیدڑ کی طرح ان کی غلامی نہیں کروں گا۔ تو جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے پاس جو تلوار تھی نا، وہ ہیرے کی تلوار تھی، اس میں ہیرا لگا ہوا تھا، کئی 100 کروڑ کی تلوار، تھوڑے دن پہلے اس تلوار کو بیچا گیا، آپ سب کو معلوم ہے، تو وہ تلوار تھی ہیرے کی۔ تو انگریز نے ان سے کہا، جو جنرل ہارس انگریز تھا، اس نے ایک انگریز سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس سے ہیرے کی تلوار لے کر آؤ۔ جب وہ ہیرے کی تلوار لینے گیا تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی، تو جو پاس میں آیا ان کے ہاتھ سے تلوار لینا، اسی تلوار سے پہلے اس کو مار دیا۔ اب وہ جنرل ہارس دور تھا، 5 گھنٹے تک اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بھی جائے، 5 گھنٹے تک دور بیٹھا رہا، اور آپ کا جسم بالکل گرم تھا، حالانکہ مرنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کا جسم بالکل گرم تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ ہوا، نماز جنازے میں ہزاروں پجاری نے، حالانکہ غیر مسلم کیا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن ہزاروں پجاری نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ان کو معلوم تھا یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسا نیک بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، متقی اور پرہیزگار بادشاہ ہے، ان کو معلوم تھا۔ معلوم ہونے کی بنا پر ہی ہزاروں پجاریوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد جب جنرل ہارس تھا، جب 5 گھنٹے ہو گئے، جب اس کو یقین ہو گیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی قریب جانے کی، جب 5 گھنٹے ہو گئے، خالی دیکھتے رہے 5 گھنٹے تک، جب ان کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، جب جنرل ہارس قریب گیا، ان کی آنکھوں کو بند کیا اور ان کے سینے پر پیر رکھا، جنرل ہارس انگریز ان کی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر پیر رکھا اور یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا کہا؟ 1799 کے اندر یہ کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز نے کسی کی موت پر یہ الفاظ نہیں بولا، یہ جملہ انگریز نے کسی کی موت پر بھی نہیں بولا۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہے، ہندوستان کی حکومت کے لیے جو سب سے بڑا کانٹا ہے وہ ٹیپو سلطان ہے۔ آج ہم نے ٹیپو سلطان کو مار دیا، آج ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے ہیں، اب کہا کہ اب ہندوستان اب ہمارا ہے، اب ہندوستان کو ہمارے ہاتھوں سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ جملہ کسی کے موت پر نہیں بولا، کسی کے مارنے پر بھی جو ہے انگریز نے جملہ نہیں بولا۔ اگر یہ جملہ کسی کے موت پر بولا ہے تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ایسے انسان ہے کہ جن کی موت پر
انگریز نے بھی یہ کہا. حالانکہ آپ کیسے تھے؟ آپ تو وقت کے ولی تھے، قطب ابدال تھے، آپ تہجد گزار تھے، آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. کبھی اپنی پوری زندگی میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بغیر وضو کے ہوں. آپ پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتے، کسی بھی چیز سے فارغ ہوتے، آپ کی وضو ٹوٹ جاتی، فوراً آپ وضو کرتے. جب میسور کے اندر مسجد کو بنایا گیا، آج بھی وہ مسجد آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے جو گئے انہوں نے دیکھا ہے. اس مسجد کو جب بنایا تو اس مسجد کی جب اوپننگ ہوئی تو عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز کے لیے پورا مجمع ہے، سارے عالم ہندوستان کے، اور ہندوستان کے سارا علماء ہیں، اکابرین، بزرگان دین ہیں، سب بھری ہوئی ہے مسجد. تو جب عصر کا وقت ہوا اور عصر کے وقت وہ مسجد کی اوپننگ ہونے والی ہے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے کہا کہ میری دلی خواہش یہ ہے، میری دلی تمنا یہ ہے کہ آج میری اس مسجد میں پہلی نماز وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہے. صاحب ترتیب کس کو بولتے؟ جس کی بالغ ہونے سے لے کر آج تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کو بولتے ہیں صاحب ترتیب. بچپن سے لے کر آج تک موت تک جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ صاحب ترتیب. اب ایسے لوگ نہیں ہیں. اب تو جمعے کے ہیں جن کا جمعہ قضا نہیں ہوتا، بات تو ایسے جمعہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اب ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ایسا ہو جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو. بڑا افسوس کا مقام ہے. تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ نے ممبر پر چڑھ کر یہ کہا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی. سب نے کہا کہ یہاں پر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کی بچپن سے لے کر آج تک بھی ایک بھی نماز قضا نہیں ہو. اس کے بعد کہا کہ ایک راز تھا. راز کیا؟ یہ ایک راز تھا. راز آج یہ راز بھی کھل گیا. آج یہ راز بھی کھل گیا. کیا راز ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جس کی بچپن سے لے کر آج تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. یہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد عصر کی نماز آپ نے خود پڑھائی، آج بھی وہ مسجد موجود ہے. لیکن اگر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہوتا کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید نہ ہوتے، کبھی بھی شہید نہ ہوتے، اپنی جان نہ دیتے، انگریزوں سے صلح کر لیتے، انگریزوں سے مل جاتے. جس طرح نظام سرکار انگریزوں سے مل گئی، نظام سرکار بک گئی، اور حالانکہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرانے میں اپنی نظام سرکار جو حیدرآباد ان کا بھی ہاتھ تھا، مراٹھوں کا ہاتھ تھا. اگر اس وقت نظام سرکار ان کا ساتھ دیتی تو انگریز تو سن 1799 کے اندر یہاں سے بھاگ جاتے. جب انگریز یہاں سے بھاگ جاتا، نہ آج کوئی ایم ایل اے ہوتا، نہ کوئی پی ایم ہوتا، نہ کوئی سی ایم ہوتا، نہ ممبر پارلیمنٹ ہوتا، نہ آج کوئی سرپنچ ہوتا، نہ آج کوئی کرسی ہوتی، نہ کوئی الیکشن ہوتا، نہ کوئی سلیکشن ہوتا. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئی. آج اس لیے سب لوگ جو ہے وہ پی ایم سی ایم بنے ہوئے، کرسی کا لالچ. نہ کوئی کرسی ہوتی، ہر جگہ مسلمان کی حکومت ہوتی. آج ممبر پارلیمنٹ بھی ہمارا ہوتا، سی ایم بھی ہم ہوتے، اور پی ایم بھی ہم ہوتے، ایم ایل اے بھی ہم ہوتے، سب کچھ پورا ہندوستان ہمارے ہاتھوں میں ہوتا. لیکن وہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اور نظام سرکار نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اور قیامت تک اس دن کو ہم بھگتتے رہیں گے. قیامت تک ہم لوگ یہاں پر ذلیل ہوتے رہیں گے. اگر ٹیپو سلطان کو یہ پتہ ہوتا تو وہ تو مل جاتے انگریزوں سے. انگریز بڑی ان کو مار رہے تھے. انگریز نے کہا کہ تم بھی حکومت کرو، ہم بھی حکومت کریں گے، بس تم ہمارے ساتھ رہو، پارٹنرشپ رہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا پارٹنر بنوں گا. انگریز ہندوستان پر حکومت کرے میں دیکھ ہی نہیں سکتا. حالانکہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ کے آدھے لوگ جو ہے وہ بک گئے تھے، لیکن بہت تھوڑے چند لوگ تھے ٹیپو سلطان کے ساتھ. لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن انگریز کی غلامی نہیں کروں گا. لیکن اگر پتہ ہوتا ان کو کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے، کیا وہ شہید ہوتے؟ تو جو لوگ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ غدار بولتے ہیں وہ سوچے کہ مرنے کے بعد گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، وہ جو اتنا بڑا قطب ابدال ہے، اتنا بڑا ولی ہے، جن کی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، جب وہ پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو میر صادق نے غداری کی. اگر میر صادق اس کو غداری نہ کرتا اور ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے تو آج پورے ہندوستان ہمارے ہاتھوں میں ہوتا. جس طرح 800 سال ہم نے حکومت کی، آج بھی ہم لوگ اسی طرح حکومت کرتے ہیں یہاں پر. آج جب ہندوستان میں 1857 کے اندر انگریزوں کی حکومت آ گئی تو مسلمان تو کیا ہندو، غیر مسلم، سکھ، سب نے یہ آج چھوڑ دی تھی اب ہمارا دیش آزاد نہیں ہوگا، اب چلا گیا ہے. وہ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، ان کی شہادت سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کے جذبات جاگے، لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ہمارا دیش بھی آزاد ہو سکتا ہے.